السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ جوید اقبال حافظ اللہ بحرین سے کا تعلق ہے۔ یہ تمائم اور یہ جو تعویذات وغیرہ ہیں اس کے بارے میں جو شرعی حکم کیا ہے قرآن و سنت کے مطابق، یہ اب آپ کو انشاءاللہ حرم مکی سے مکہ مکرمہ سے آپ کو انشاءاللہ یہ سارا بتائیں گے کہ قرآن و سنت میں اس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ پیارے بھائیوں، اس وقت ہم خانہ کعبہ میں بیت اللہ میں موجود ہیں، اور یہ میرے ہاتھ میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ تعویذ جو میں نے یہاں لوگوں کے نکالے ہیں، اور آپ جانتے ہیں ان تعویذوں سے شرعی حیثیت کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے گلے میں تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 10 لوگ آئے تھے بیعت کرنے کے لیے، 9 کی آپ نے بیعت کی، ایک آدمی نے تعویذ پہنا ہوا تھا اس کی آپ سے بیعت نہیں کی۔ تو یہ بڑا مسئلہ ہے، عقیدے کا مسئلہ ہے۔ یہ جو دھاگا اور یہ تعویذ اور اسی طرح یہ کڑے دیکھیں، یہ دیکھو یہ کڑے پہن کے آتے ہیں یہاں پہ خانہ کعبہ میں، اور ان کے پھر یہ اتارے گئے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا شرکیہ عمل ہے۔ اور ان اگر تعویذوں کے اندر آپ دیکھیں تو یا علی مدد یا غوث پاک مدد یا 786 وغیرہ یہ چیزیں جو ہیں وہ لکھی ہوئی ہیں، تو یہ جو ہے وہ نہیں پہننا چاہیے۔ ہر وقت جو انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے۔ قرآن کریم میں سورۃ غافر میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ تمہارے رب کا فرمان ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں۔ تو یہ جو پکار ہے، یہ دعا ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ غیر شرعی ہیں، اور زیادہ یہ چیزیں جو ہیں یہ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں لوگ پہنتے ہیں اور اپنے عقیدے کے جو ہے بگاڑتے ہیں۔ کیونکہ بھائیوں، شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ سورۃ نساء آیت نمبر 48۔ تمہارے رب کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کرنے والے کو کبھی معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جتنے گناہ ہوں گے اللہ تعالیٰ چاہے گا معاف کر دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورۃ زمر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب کیا، کیا کہہ کے کہ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے نبی، آپ کی طرف اور آپ سے پہلے نبیوں کی طرف یہ وحی کی جا چکی ہے کہ اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ